السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ محاذرات فقہ کے لیکچرز کا ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا تھا اور آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ ایم اے اسلامیات اور بی ایس میں محاذرات فقہ لازمی پڑھائی جاتی ہے، تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حکم شرعی کے بارے میں۔ حکم شرعی کیا ہے؟ اب حکم شرعی کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو براہ راست قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنت کے ذخائر میں ہم تک پہنچاؤ، اور جو بندوں کے افعال اور اعمال کی کسی کیفیت یا حیثیت سے متعلق ہو۔ اس خطاب الہی یا پیغام ربانی کو اصطلاح میں حکم شرعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ خطاب جو بندوں کے افعال سے متعلق ہوں، اور اس میں بندوں کے افعال کی کیفیت اور نوعیت کو بیان کیا گیا ہو، حکم شرعی کہلاتا ہے۔ اس مضمون کو علماء اصول نے فنی زبان اور اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ یہ فنی اصطلاحات ذرا مشکل سی ہیں۔ حکم شرعی کے ماخذ۔ اب فقہائے اسلام نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ حکم شرعی معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا صرف وحی ہی حکم شرعی معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یا انسانی عقل بھی اس کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ اس معاملے میں مسلمانوں میں 3 نقطۂ نظر اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر ان اہل علم کا ہے جو اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ مسلمان متکلمین کا ایک گروہ ہے جو امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں۔ اگر آپ نے علامہ اقبال کی بال جبریل پڑھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے، کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے۔ یہ وہی ابو الحسن اشعری ہیں جن سے اشاعرہ منسوب ہے۔ اشاعرہ میں بڑے بڑے اہل علم اور اکابر متکلمین شامل تھے۔ حجت الاسلام امام غزالی اور امام رازی اشعری تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اشعری کس درجے کے لوگ ہوتے تھے۔ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر حکم شرعی معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ عقل کا سرے سے کوئی رول اور کوئی کردار حکم شرعی معلوم کرنے میں نہیں ہے۔ ایک دوسرا نقطہ نظر تھا جو اشاعرہ سے دوسری انتہا پر ہے، یہ معتزلہ کا موقف ہے، جو عقل کو مستقل بالذات اور حسن قباح کی کسوٹی اور ماخذ شریعت تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وحی اور عقل دونوں ماخذ شریعت ہیں، اور انسان اپنی عقل سے چیزوں کی اچھائی، برائی اور افعال کا حسن و قباح معلوم کر سکتے ہیں۔ اس رائے کی تائید میں معتزلہ کا کہنا تھا کہ شریعت کے آنے سے پہلے بھی انسانوں کو یہ معلوم تھا کہ چوری برا کام ہے، قتل جرم ہے، غریب کی مدد کرنا نیکی ہے۔ جب یہ چیزیں عقل کے ذریعے پہلے سے معلوم تھیں تو پھر عقل یہ بھی بتا سکتی ہے کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ قتل اور چوری نہ کی جائے۔ اگر شریعت میں یہ حکم نہ بھی آتا تو ہمیں عقل کی بنیاد پر پہلے سے پتہ تھا کہ شریعت فلاں فلاں اچھے کاموں کو پسند اور فلاں فلاں برے کاموں کو ناپسند کرتی ہے۔ لہٰذا ان مثالوں سے پتہ چلا کہ عقل بھی شریعت کا ماخذ ہے۔ یہ معتزلہ کا مسلک ہے جس سے مسلمانوں کی اکثریت نے اتفاق نہیں کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل سے کس چیز کا اچھا یا برا معلوم ہو سکتا ہے، لیکن محض عقل سے معلوم کی ہوئی کسی اچھی چیز کے کرنے پر اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے، اور محض عقل کی بتائی ہوئی کسی بری چیز کے ارتکاب پر اللہ کے ہاں سزا نہیں ہے۔ اخری سزا اور جزا، انعام اور عقاب صرف وحی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس میں عقل کا کردار بھی آ گیا ہے کہ عقل سے کسی چیز کا اچھا اور برا ہونا تو معلوم ہو جائے گا۔ جو چیز عقل نے اچھی بتائی ہے یقیناً وہ اللہ کی شریعت میں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو عقل نے برا قرار دیا ہے اس کا کبھی امکان ہے کہ اللہ کی شریعت نے بھی اس کو برا قرار دیا ہے۔ چونکہ عقل کے فیصلے میں غلطی کا امکان رہتا ہے،
اس لیے محض عقلی فیصلے کی بنیاد پر آخرت میں جزا اور سزا نہیں ہو سکتی۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہے وہاں اس امکان کی وجہ سے آخرت میں ثواب اور عقاب کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت میں ثواب اور عقاب صرف شریعت کے منع کرنے یا حکم دینے پر ہوگا۔ یہ مسلمانوں میں سے غالب اکثریت کا نقطہ نظر ہے، لہذا اکثریت نے اس باب میں نہ اشاعرہ کے نقطہ نظر سے اتفاق کیا ہے نہ معتزلہ کے نقطہ نظر سے۔ اکثریت نے اس درمیانے نقطہ نظر سے اتفاق کیا ہے کہ عقل سے اچھائی برائی تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جزا اور سزا یا دنیا میں جو حرمت و وجوب ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ بات شریعت سے ہٹ کر طے نہیں ہو سکتی کہ جو معاملہ شریعت میں ہے وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا۔ لہذا حکم شرعی دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، انسانی عقل کو نہیں ہے۔ حکم دینے والا، شریعت دینے والا، احکام شریعت کا مکلف بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ عقل شریعت کا ماخذ نہیں ہے۔ عقل شریعت کی فہم اور تعبیر میں مدد دے سکتی ہے، لیکن محض عقل شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں ہو سکتی۔ یہ فقہائے کرام کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ حکم شرعی کے بارے میں تھا کہ حکم شرعی کیا ہے، اور ہم نے حکم شرعی کے ماخذ بھی پڑھے تھے۔ آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔